الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اس کی عظمتیں اور فضیلتیں کتنی ہیں آپ حضرات کے سامنے چند بیان کی تھی۔ الغرض رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ماہ ذی الحجہ جو ہے عبادت اور نیک اعمال کے لحاظ سے نہایت مبارک اور فضیلت والا مہینہ ہے، کیونکہ فضائل اور خصائل کے اس میں مختلف اسباب موجود ہے کہ انسان ایک عمل کرے گا تو اس پر کتنی نیکیاں اس کو ملے گی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں جو شخص روزہ رکھے گا اس کو 1 سال نفلی روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس سے بھی اس کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے اس ماہ ذی الحجہ کی چند خصوصیات ذکر کی ہے، ان میں سے چند خصوصیات آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ اشہر حرم میں سے ہے، یعنی جو 4 محترم مہینے ہیں جن کا اعتقاد کفار مکہ کو بھی تھا، یعنی ان کو بھی حرمت والے مہینے سمجھتے تھے، ان مہینوں میں وہ تمام تر برائیوں سے اجتناب کرتے تھے، حتیٰ کہ لڑائی کو بھی ان مہینوں میں بند کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 مہینے ہیں۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر اب تک مہینوں کی جو گنتی ہے وہ 12 ہی ہے۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہے وہ محترم ہے، وہ حرمت کے حامل ہے، یعنی ان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں انسان کو برائیوں سے، گناہوں سے، ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ انہی 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ کا بھی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مہینوں کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو ہے 4 حرم، 4 مہینے جو کہا ہے کہ محترم مہینے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا مہینہ ذو القعدہ ہے، اس کے بعد ذی الحجہ ہے، اس کے بعد محرم ہے، اور اس کے بعد رجب المرجب ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جو محترم اور معزز مہینے ہیں، لہٰذا ان مہینوں میں خصوصیات کے ساتھ شب بیداری کا اہتمام کیا جائے اور ظلم اور معاصی سے اجتناب کیا جائے، چونکہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مشہور مہینے ہیں، شوال ہے، ذو القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، اور ان 3 میں سے بھی ذی الحجہ کے وہ 5 دن جن میں حج ہوتا ہے، ان کے علاوہ حج ممکن ہی نہیں ہے، یعنی 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10، 11 اور 12 تاریخ جن میں حج کے اہم ارکان اور افعال کو انجام دیا جاتا ہے، انہی ایام میں حج پورا ہوتا ہے، انہی ایام میں انسان حج کرتا ہے۔ تو اس سے بھی اس ذی الحجہ کی عظمت اور اس ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت ہے اللہ رب العزت کے یہاں۔ اسی طریقے سے کہ اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے، اس عشرے میں انسان جو عبادت کرے گا، چاہے وہ دن میں روزے رکھے، چاہے وہ رات میں شب بیداری کرے، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان راتوں میں شب بیداری کرنا گویا کہ شب قدر میں شب بیداری کرنا ہے، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو ایک رات میں شب بیداری کرنا 1000 راتوں کے برابر ہے۔
اس سے بھی اس مہینے کی عظمت اور اس مہینے کی رفعت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی چوتھی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں عرفہ آتا ہے، یعنی یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ، جس عرفہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص اس عرفے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ جتنے بھی ہوں گے سب معاف ہوں گے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق راتوں میں سب سے افضل رات شب قدر ہے اور دنوں میں سب سے افضل رات عرفہ کا دن ہے۔ اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ذی الحجہ کی کتنی عظمت اور کتنی فضیلت ہے، کہ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے کتنا بابرکت مہینہ بنایا ہے۔ اس میں کتنی برکتیں ہیں کہ انسان ایک عمل کرتا ہے تو اس کر کے دیا جاتا ہے۔ جیسے رمضان المبارک میں انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان نفل نماز پڑھے گا تو اسی طریقے سے اس عشرے میں انسان کوئی عمل کرے گا تو اس پر اس کو بہت زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے۔ یہ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں عید اور خوشی کے لیے جو دن مقرر کیا ہے ان دنوں میں سے عید الاضحیٰ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بھی اس مہینے کی خصوصیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام نے جو خوشی کے لیے 2 دن ایمان والوں کو دیے ہیں، ان 2 دنوں میں سے ایک دن انہی 10 دنوں میں سے یعنی 10ویں تاریخ آتی ہے جس میں ہم خوشی مناتے ہیں، رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور رب کے لیے قربانیاں کرتے ہیں اور نماز عید ادا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عشرۂ ذی الحجہ کتنی برکتوں کا حامل ہے۔ اس میں ہم لوگوں کو کیسے عبادت کرنی چاہیے دوسرے دنوں کے مقابلے میں یعنی دوسرے دنوں میں اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان ایام میں کم سے کم ہم روزہ رکھنے کی کوشش کریں، چونکہ ان ایام میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دوسرے دنوں میں رات میں ہم عبادت نہیں کر سکتے تو کم از کم ان ایام میں رات میں ہم عبادت کریں اور اتنی عبادت کریں کہ اللہ رب العزت کو راضی کرے۔ اللہ رب العزت جو ہم سے چاہتا ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے، وہ چیز ہمیں مل جائے جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ تو یہ راتیں پہلے تو فضیلت کی حامل، عظمت کی حامل، پھر جب ہم ان میں عبادت کریں گے تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا اور کتنا اپنے رب کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس عشرے کی ہمیں اچھی طریقے سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دن میں بھی اور رات میں بھی عبادت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔